ساحل کی کہانی ہے جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ساحل بوڑھا اور کمزور ہو چکا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا، تم اب بوڑھے ہو چکے ہو اور بیمار رہنے لگے ہو، تمہارے لیے لکڑیاں کاٹنا مشکل ہو چکا ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، پر بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر ساحل لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل کی طرف چلنے لگتا ہے۔ وہ جنگل میں پہنچ جاتا ہے اور لکڑیاں کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ایک درخت کے پاس جاتا ہے اور جیسے ہی اس کو کاٹنے لگتا ہے تو آواز آتی ہے، مجھے نہ کاٹو، تم مجھے نہ کاٹو۔ تم کون ہو؟ یہ کس کی آواز ہے؟ ساحل ڈر جاتا ہے۔ درخت کہتا ہے، مجھے نہ کاٹو، میں جادوئی درخت ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم میری مدد کیسے کر سکتے ہو؟ میں ایک جادوئی درخت ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں ہر روز تمہیں کچھ سونے کے سکے دے دوں گا، پر یہ ایک راز ہے، تم کسی کو میرا پتہ نہ بتانا اور اس راز کو راز ہی رکھنا۔ میں اس راز کو راز ہی رکھوں گا۔ پھر ساحل درخت سے سونے کے سکے لیتا ہے اور گھر کی طرف واپس چلا جاتا ہے۔ گھر پہنچ کر وہ یہ سکے اپنی بیوی کو دے دیتا ہے۔ بیوی، یہ سب کہاں سے آئے ہیں؟ اتنے زیادہ سونے کے سکے؟ پر ساحل اس کو کچھ بھی نہیں بتاتا اور کہتا ہے، یہ ایک راز ہے جو میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ ساحل یہ سکے لے کر ساون کے پاس چلا جاتا ہے۔ ساون اس گاؤں کا بیپاری ہے، پر ساون بہت کنجوس اور لالچی انسان ہے۔ وہ ساحل کے پاس یہ سکے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور ساحل سے پوچھتا ہے، بھائی، یہ سکے تم کہاں سے لائے ہو؟ یہ ایک راز ہے بھائی، میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ ساون وہ سکے لے لیتا ہے اور اس کے عوض کچھ پیسے اس کو دے دیتا ہے۔ وہ پیسے لے کر اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے، پر ساون یہ جاننے کے لیے بےتاب ہوتا ہے کہ آخر اتنے سکے اس کے بھائی کے پاس کہاں سے آئے۔ مجھے پتہ کرانا ہوگا آخر یہ سکے یہ لاتا کہاں سے ہے، اور میں یہ پتہ کروا کے ہی چھوڑوں گا۔ پھر اس درخت کی کھوج لگانے کے لیے ساون اگلے روز ساحل کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، مجھے بتاؤ یہ سکے تم کہاں سے لائے ہو؟ کیا تم کہیں سے چوری کر کے لائے ہو؟ نہیں بھائی، ایسا کیوں بول رہے ہو؟ میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر مجھے بتاؤ یہ سکے تم کہاں سے لائے ہو؟ بھائی، یہ ایک راز ہے اور میں یہ راز تمہیں نہیں بتا سکتا۔ میں تمہارا بھائی ہوں، تمہیں یہ راز مجھے بتانا ہوگا۔ پھر ساحل ساون کو اس درخت کے بارے میں سب بتا دیتا ہے۔ یہاں سے دور ایک جنگل میں ایک جادوئی درخت ہے اور وہی درخت مجھے یہ سکے دیتا ہے، پر بھائی یہ ایک راز ہے، تم کسی کو نہ بتانا۔ ساون کہتا ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے اور سوچتا ہے، جب ساحل جنگل جائے گا تو میں اس کا پیچھا کر کے اس درخت کا پتہ لگا لوں گا۔ اگلے دن جب ساحل جنگل جاتا ہے تو ساون اس کا پیچھا کر کے اس درخت کا پتہ چلا لیتا ہے۔ ساحل درخت سے کہتا ہے، شکریہ،
تم بہت اچھے ہو، تم نے میری بہت مدد کی ہے۔ اور درخت کہتا ہے، تم ایک نیک انسان ہو، بس تم یہ راز کبھی کسی کو نہ بتانا، یہ ہمارے درمیان رہے گا۔ ساون ساری باتیں سن لیتا ہے۔ ساون بہت لالچی انسان ہے۔ وہ گھر آ کر سوچتا ہے کہ کل ساحل کے جانے سے پہلے ہی وہ جنگل جا کر اس درخت کو کاٹ کر سارے سکے لے لے گا۔ صبح ہوتے ہی وہ جنگل میں چلا جاتا ہے۔ درخت، میں تمہارا راز جانتا ہوں، تم ایک جادوئی درخت ہو۔ تمہیں یہ راز کس نے بتایا؟ میں ساحل کا بھائی ہوں، مجھے ساحل نے سب بتا دیا ہے۔ درخت ساون کو کہتا ہے کہ مجھے نہ کاٹنا، میں تمہیں کچھ سونے کے سکے دوں گا۔ پر ساون کہتا ہے، میں ساحل کی طرح بے وقوف نہیں کہ کچھ سکے لے کر میں چپ ہو جاؤں گا، مجھے بہت سارے سکے چاہیے۔ اور درخت کے بہت کہنے کے باوجود ساون اس کی ایک نہیں سنتا اور اس کو کاٹ لیتا ہے۔ وہ جیسے ہی جادوئی درخت کو کاٹتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اتنے میں ساحل بھی وہاں آ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ درخت تو وہاں سے غائب ہے۔ اس طرح ساون کی لالچ کی وجہ سے اور ساحل کا راز نہ رکھنے کی وجہ سے وہ جادوئی درخت غائب ہو جاتا ہے۔